قسم اور تیسری صورت جھوٹ بولنے کی انسانوں کا آپس میں جھوٹ بولنا اور عام زندگی میں جھوٹ بولنا. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ عمل کے اندر جھوٹ ہو، عمل میں جھوٹ. عمل میں جھوٹ کیا ہے کہ انسان جو کچھ زبان سے کہتا ہے اس کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا. عمل کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور ہے. تو عمل سے جھوٹ بولتا ہے، اس کا عمل جھوٹ بولتا ہے. اگر کہ زبان سے نہیں بول رہا، زبان سے کہتا ہے نشہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور عمل سے وہ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے. عمل سے جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. اور دوسری صورت ہے قول میں جھوٹ بولنا، عام گفتگو میں جھوٹ بولنا. سخت وعیدیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جھوٹ بولنے والوں پر. اور اس سے بڑی وعید کیا ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں تین. منافق کی، مسلمان کی نہیں، منافق کی. بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی نہیں ہے. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹ سے بچنے والا ہے. جو وعیدیں سن لے اللہ اور اس کے رسول کی فرمائی ہوئی تو کیسے جھوٹ بولے گا. یہاں تک فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف شفقت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا. تین آدمی ہیں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. کلام عفو و درگزر، کلام محبت، اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں. کون سی نظر؟ شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. ویسے تو اللہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، لیکن کسی پر اللہ کی نظر نظر شفقت ہے اور کسی پر اللہ کی نظر لعنت ہے، نظر غضب ہے. تو شفقت کی نظر سے تین انسان محروم رہیں گے اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ بات آپ نے 3 بار فرمائی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا بات سمجھانے کا، دل میں اتارنے کا. 3 دفعہ پہلے یہ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یا جو فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بار فرمایا. 3 آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ہے کہ ابو ذر سن رہے تھے جب 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سخت وعید سنی تو فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو خسارے میں پڑ گئے، انہوں نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. مگر اے اللہ کے رسول بتائے تو صحیح وہ کون ہے؟ وہ کون ہے 3 بدنصیب جو قیامت کے دن اللہ کے کلام سے بھی محروم، نظر شفقت سے بھی محروم، عفو درگزر سے بھی محروم، مغفرت سے بھی محروم، تزکیے اور پاکی سے بھی محروم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. اے اللہ کے رسول تو کون ہے بدنصیب؟ سن لیجئے. فرمایا کہ المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف القاضی. فرمایا کہ ایک تو وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے
اپنی چادر اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. تکبر اصل چیز ہے، تکبر اصل بیماری ہے تکبر. اصل جس وجہ سے اتنی وعید ہے وہ تکبر ہے. انجانے میں کبھی شلوار کا ٹخنوں میں نیچے چلے جانا، یہ چادر کا نیچے چلے جانا، یہ اللہ کے عذاب کا باعث نہیں، تکبر کی بنا پر. یہ تکبر کا انداز تھا کہ چادر نیچے لٹکاتے تھے متکبر لوگ. اس سے منع فرمایا ہے سخت وعید. اور بھائیو، یہ صرف نماز کی حالت میں گناہ نہیں ہے، نماز سے باہر بھی گناہ ہے. ہمارے ہاں ائمہ اور خطبہ نماز پڑھانے لگتے ہیں، بالخصوص جمعہ کے دن، تو یہ بھی کہتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے، اور مسلمان شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگتے ہی ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں. تو بھائیو، یہ نماز کے دوران بھی گناہ، نماز سے باہر بھی گناہ. آج کل کیونکہ یہ سوال اٹھا ہوا ہے، بعض ایسی خبریں آ رہی ہیں، واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ، اس لیے کہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنا، سچائی تک پہنچنا پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا. بالخصوص سیاست اتنا جھوٹ ہے اور میڈیا جھوٹ ہی جھوٹ. واللہ عالم حقیقت کہاں تک ہے. لیکن سن رہے ہیں کہ جن علاقوں میں لڑائی جاری ہے، مالاکنڈ، سوات، کوہستان اور دوسرے علاقے، تو ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار ہونے کی صورت میں کوڑے مارے جاتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ دردناک سزائیں دی جاتی ہیں. تو یاد رکھیے، یہ بات میں کہہ دوں کہ یہ گناہ تو ہے. ٹخنوں سے نیچے شلوار کا ہونا تکبر کی بنا پر جبکہ ہو، یہ گناہ تو ہے، لیکن کسی کو انفرادی طور پر اس گناہ پر کوڑے مارنے کا اختیار نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے. اور ان چیزوں پر بھی اگر دردناک قسم کی سزائیں دی جائیں گی اور پھر ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں نشر کی جائے گی، تو اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوگا. تو ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہے بھائی. البتہ یہ سمجھائیں گے کہ تکبر کی بنا پر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا سخت ترین گناہگار ہے. اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھیں. دوسرا کون ہے جو اللہ کی نظر شفقت سے محروم ہوگا؟ احسان کر کے احسان جتلانے والا. صدقہ خیرات کیا، کسی کے ساتھ نیکی کی، اب جتلاتا ہے. یاد ہے میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، یاد ہے میں نے اتنا صدقہ دیا تھا. ارے بھی جو کچھ دیا وہ اللہ کے لیے دیا. جس نے جتلایا صدقے کو، اس نے باطل کر دیا. اور تیسرا بدنصیب جو قیامت کے دن اللہ کی نظر شفقت سے محروم رہے گا، فرمایا کہ وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنا سودا چلاتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے. ارے میں کیسے کہوں مسلمانوں، آج یہ بیماری عام ہو گئی. تاجر جھوٹ بول رہے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، یہاں سے سچا تاجر بیٹھا ہو تو ناراض ہو جائے. مجھے بھی کہہ دیا، میں بھی چھوٹا سا تاجر ہوں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. چھوٹی سی تجارت میں بھی کرتا ہوں. اس لیے جب یوں کہا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، ورنہ قیامت آ چکی ہوتی. لیکن یہ بیماری عام ہو چکی. کیا موچی جوتے سینے والا، اور کیا ٹھیلے پر پھل بیچنے والا، اور کیا دکان پر سودا بیچنے والا، اور کیا فیکٹری اور کارخانہ چلانے والا، اور کیا مصنوعات بنانے والا، مسلمانوں کے اندر جھوٹ عام ہو گیا. جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں. چیز بنتی ہے
टेप रिकॉर्ड बनती है लालू खेत में, और ऊपर लिखा होता है मेड इन जापान और मेड इन चाइना, लिखते हैं, डबल से लिखते हैं, और इसको झूठ भी नहीं समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अपने मुल्क की, अपने मोहल्ले की बनाई हुई चीज को जापानी चीज कहकर बेच रहे हैं। आज तिजारत के मैदान में झूठ ने हमें बदनाम कर दिया, आलमी सतह पर बदनाम कर दिया। लोग कहते हैं इन पर एतबार न करो, मुसलमान झूठ बोलते हैं, मआज़ अल्लाह। और सच कहता हूं, उस वक्त जिगर टुकड़े टुकड़े होकर जब ये हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि ये जापानियों की बनाई हुई चीज है, जो कुछ कह रहे हैं वैसी होगी, झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोलते, इस पर एतमाद कर लो। और ये पाकिस्तान की चीज है, इन पर एतमाद न करो, इनका कोई भी सच नहीं बोलता, नीचे से ऊपर तक झूठ बोलने वाले। वो मुल्क कैसे चलेगा, कैसे बरकत होगी वहां रिज़्क़ के अंदर, जहां एक मजदूर से लेकर, एक मिस्त्री से लेकर, एक मैकेनिक से लेकर, एक इंजीनियर से लेकर मुल्क के वजीरों और बादशाह और सदर तक झूठ बोलने वाले हूं, वहां अल्लाह की रहमत कैसे नाज़िल होगी, वहां बरकत कैसे आएगी। तो आका ने फरमाया कि वो शख्स जो झूठ बोलकर अपना सौदा बेचता है, क़यामत के दिन अल्लाह की नजर शफ़क़त से महरूम रहेगा। और आका ने फरमाया कि जो सच बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, अल्लाह पाक उनकी तिजारत में बरकत देगा। सच बोलने से तिजारत में बरकत होती है। हाँ, कितनी फजीलत है भाइयों सच बोलने की। एक हदीस में आका ने फरमाया, एक शख्स सच बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह के हाथ लौहे महफूज में उसको सिद्दीक लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर, सिद्दीक शुमार होता है उन 4 हजरात में से जो अल्लाह की खुसूसी रहमत के हकदार हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। 4 लोग वो हैं जो मेरी खुसूसी रहमत के हकदार हैं, जिन पर मैं अपना खुसूसी इनाम नाज़िल करता हूं। कौन है? नबी, ये पहला नंबर है। दूसरा सिद्दीक, तीसरा शहीद और चौथा सालिह। ये 4 लोग हैं जो मेरी खुसूसी रहमत के हकदार हैं। तो फरमाया एक शख्स सच बोलता रहता है, झूठ नहीं बोलता, हत्तुल इंसान झूठ से बचता है, तो क़यामत के दिन उसका शुमार सिद्दीकों में होगा। कितनी बड़ी शहादत है मेरे भाइयों, सिद्दीकों में शुमार हो जाए सच बोलने की तरह से। और एक हदीस में आका ने फरमाया कि वो शख्स जो झूठ से बचता है, जो हद्दुल इम्कान झूठ से बचता है, हत्ता के मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। क्या फरमाया आका ने, सुन भी लीजिए और दिल में उतार भी लीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी बस्तिल जन्नह, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बस्त में, जैसे कोई कहे कराची के बस्त में, कराची के बिल्कुल जो दरमियानी ज्यादा मालदार इलाका है, आका यूं फरमा रहे, मैं जन्नत के बस्त में उस शख्स को महल की जमानत देता हूं जो झूठ छोड़ देते हैं, अगरचे मजाक भी क्यों ना हो। मजाक में भी नहीं झूठ बोलता। बाद लोग समझे कि मजाक में झूठ बोलना जायज है। बाद लोग झूठ बोल देते हैं, घर झूठ बोल रहे हो, कहते मैं तो मजाक कर रहा था। कुर्बान जाऊं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खास पर, मैं भी और मेरी औलाद भी और मेरी नस्लें भी, हमारे आका मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। हमारे आका मजाक करते थे, अपने सहाबा से दिल लगी करते थे, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलते। आपका मजाक भी सच्चाई पर मबनी होता था।
تو بھائیو جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو۔ ایک حدیث میں آتا ہے آقا نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی تھی، بھاگ رہا تھا گلی میں، ماں اس کو پکڑنا چاہتی تھی، بلا رہی تھی، ادھر آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی۔ تو چنانچہ وہ کھجور کے لالچ میں آ گیا اور اس نے واقعی کھجور دے دی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی شمار ہوتی اللہ کے ہاں۔ بچے کے ساتھ بھی کیوں جھوٹ بولا؟ اللہ اکبر! بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، دکاندار کو گاہک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، مالک کو ملازموں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ خدارا جھوٹ سے بچنے کی کوشش کیجیے بھائیو، جھوٹ عام ہو گیا، عام۔ جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ، جھوٹی تعلیمی اسناد، جھوٹی تعریفیں، تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ۔ جب تک ہم جھوٹ سے نہیں بچیں گے اللہ پاک کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی اور ہر جگہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔